حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا 40واں سال چل رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم مکہ کی سرزمین سے نکلے تھے ایک تجارت کی مہم پر۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا۔ آپ دو لوگ مکہ کی سرزمین سے نکلے، تجارت کی غرض سے نکلے تھے، جا رہے تھے، راستے میں جنگل پڑا، رات ہونے لگی، رات کا سناٹا ہو چکا تھا، رات بھیانک کالی چھائی ہوئی تھی، جنگل بھی پڑا اور موسم بھی تبدیل ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلدی سے اس جنگل کو پار کر لیں۔ جلدی جلدی آپ چلنے لگے۔ آپ دونوں لوگ جلد سے جنگل کو پار کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ چلتے ہیں تو آپ کو ایک کوئی جگہ نظر آتی ہے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ایک راہب کی جگہ تھی۔ وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا، اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، اس کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی۔ اب وہ جب کسی کو دیکھتا تھا تو بھووں کو اٹھا کے دیکھا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جسم پر گوشت نہیں تھا، ہڈی ہی ہڈی تھی۔ اس کا ایک خادم تھا، خادم نکل کر آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں یہاں پر ایک رات گزارنی ہے، صبح کو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو خادم نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم جس کے غلام ہیں وہ ایک راہب ہیں جو یہاں کئی برسوں سے رہ رہے ہیں، ان کی صحبت میں ہم 25 سال سے یہاں ہیں، ہم ایسے تو کسی کو اجازت دے نہیں سکتے کہ آپ یہاں رات گزاریں۔ کہا کیوں؟ کہ ایک واقعہ آیا تھا پیش، ایک شرابی آ گیا تھا، اس نے یہاں پر رات گزارنے کے لیے اجازت چاہی تو ہم لوگوں نے اس کو اجازت دے دی، ہمارے آقا نے اس کو اجازت دے دی، اور اس کے جانے سے یہاں پر کئی سال تک نحوست رہی ہے، تو ایسے کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ آپ کی جو مہم ہے، یہ آپ کا جو فیصلہ ہے، یہ مجھے غلط لگتا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی جانتے ہیں آپ کے راہب تو ان سے بولو جا کے کہ یہاں پر یہ مہم کو ختم کر دیں، اس فیصلے کو ختم کر دیں۔ ایسے تو بہت لوگ آتے ہیں جو گناہگار بھی ہوتے ہیں اور نیکوکار بھی ہوتے ہیں، تو گناہگار کے چکر میں، گناہگار کی وجہ سے آپ نیکوکار کو چھوڑ دیں گے کیا؟ تو یہ بات اس کے دل پر گہرا اثر کر گئی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آقا تک ابھی پہنچائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ، جو یہ جانتا ہے کہ گناہگار کی وجہ سے یہاں نحوست رہتی ہے، تو وہ اتنا بھی تو جانتا ہوگا کہ نیکوکار کون ہے اور گناہگار کون ہے، کس کو یہاں جگہ دینی چاہیے۔ خادم یہ بات سن کر جانے لگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے اتنا بھی پوچھ لینا میرے بارے میں کہ وہ مکے سے آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر رات رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ یہاں رک جائیں گے، ورنہ یہ آسمان کا سایہ ہمارے لیے کافی ہے۔ خادم گیا راہب کے پاس اور کہا حضور وہ دو لوگ آئے ہوئے ہیں، رات کاٹنے کی اجازت چاہتے ہیں، رات رکنے کی اجازت چاہتے ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں۔ راہب نے کہا وہی مکہ جو کھجوروں کی جھرمٹ میں ہے، جہاں کھجوروں کے بہت باغات ہیں۔ تو خادم نے کہا حضور اتنا تو ہم نہیں جانتے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان سے پوچھ کے آئیں۔ تو راہب نے کہا بالکل پوچھ کے آؤ، اور یہ بھی پوچھ کے آنا کہ ان کا نام کیا ہے۔ تو راہب کی اس بات کو سن کر خادم گیا باہر اور کہا دیکھیے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، میرے آقا نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ان سے پوچھ کے آئیں کیا وہی مکہ ہے جہاں کھجوروں کا جھرمٹ ہے، کھجوروں کے جھرمٹ میں مکہ بسا ہوا ہے۔ تو کہا ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے مکہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں، کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، مکہ کھجوروں کے جھرمٹ میں ہے۔ کہا ایک بات اور بتا دیں آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام صدیق اکبر ہے۔ خادم راہب کے پاس گیا اور کہا حضور جو آپ نے فرمایا تھا بالکل بات وہی ہے اور صحیح ہے۔ تو اتنا جب سنا راہب نے تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد ایک کتاب نکالی، بہت پرانی کتاب تھی، ورق پھٹے ہوئے تھے، برق کو جوڑتے جوڑتے وہ کتاب میں دیکھنے لگا اور کہا جاؤ پھر واپس اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ خادم اب حیرت میں تھا کہ یہ میرے آقا آج تک ایسا تو کسی کے لیے کہتے نہیں ہیں، کوئی رکنے کے لیے آتا ہے اتنی کوئی بار تالاب بھی نہیں ہوتی ہے، اکثر تو وہ یہاں سے چلا ہی جاتا ہے، یہاں رات رکنے کی کسی کو جگہ بھی نہیں دی جاتی، آج میرے آقا کو ہوا کیا کہ اتنی بار تالاب کر رہے ہیں۔ خادم دوڑتا ہوا آیا حضرت صدیق اکبر کے پاس، کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنے والد کا نام بتا دیجئے۔